کہ مملکت سعودی عربیہ جو اب قائم ہے، اس سے پہلے تک وہاں پر بھی یہ گنبد بنے، یہاں پر بھی قبریں کیا ہیں، اونچی بنائی گئی اور گنبدیں بنائی گئی۔ آج سے 50 سال پہلے کا عرصہ اس بات کا شاہد ہے کہ کیا ہے، یہ فعل سب سے زیادہ شنیع فعل ہے، حرام فعل ہے، جس کی وجہ سے ملک سعود جو ان کے باپ تھے عبدالعزیز، ان کی جب حکومت تھی، انہوں نے جتنی بھی قبریں تھیں جو اونچی تھی اور بنیادیں جن کی کیا ہیں پختی تھی، خواہ وہ مدینے میں ہو خواہ وہ مکے میں ہو، ان سب کے لیے حکم دیا کہ اس کو توڑ دو۔ اس کو آج تک جو ان سب کو پسند کرتے ہیں، جو انہی سے کیا دکان چل رہی ہے، گالیاں دیتے ہیں کہ کیا ہے صحابہ کی قبروں کو مسمار کر دیا، فلاں کر دیا، حالانکہ انہوں نے توحید کے مطابق وہ سب کے سب ختم کی، جتنے بھی حجرے تھے، جتنے بھی گنبدیں تھی، سب کو توڑا۔ امت مسلمہ میں وبال مچ گیا، گالیاں دینی شروع ہو گئی۔ ہاں، لوگ ان کے خلاف آرٹیکلز، اس زمانے میں تو ابھی سوشل میڈیا نہیں تھا، ہوتا تو کیا کیا کرتے پتہ نہیں، لیکن پرنٹ میڈیا تو تھا، گالیاں دی، احتجاجات شروع ہو گئے۔ بالکل صحیح واقعہ کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، عجم و عرب کے جتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا وہ غلط کیا ہے تو جمع کرو ان کو، جو بریلوی مکتب فکر کے تھے، جو فلاں تھے، جو فلاں تھے، جو چاہتے تھے کہ تم نے بہت بڑا کام غلط کر دیا، گنبدیں اور کیا ہیں قبروں کو آپ نے برابر کر دیا، وہ سب کے سب بادشاہ کے حکم سے جمع ہو گئے مکے میں۔ انہوں نے سب کو جمع کر کے کہا میں نے جو کام کیا وہ اگر اسلام کے خلاف ہے اور آپ کتاب و سنت سے ایک حدیث، ایک بات لا کے ثابت کر دیں کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، تو میں جتنے قبے اور جتنی چیزیں، جتنی عمارتیں گرایا، ان سب کو میں سونے سے بنوا دیتا ہوں اگر تم ایک حدیث لا کے بتلا دو۔ آج تک نہیں لائے۔ صرف ایک بات رکھی انہوں نے کہا کہ اگر میں نے غلطی کی، تم سمجھتے ہو کہ میں نے کیا ہے بزرگوں کی بے ادبی کی، گستاخ کی، اولیاء کی، تم کتاب و سنت سے دلیل لا کے رکھ دو، جتنے قبے میں نے گرائے، جتنے قبروں کو میں نے گرایا، ان سب کو سونے سے بنا دیتا ہوں۔ سب چپ، پیچھے جا کے پھر گالیاں دینے لگے، لیکن کیا ہے جواب نہیں آیا، آج تک جواب نہیں آیا، جواب آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اتنا خطرناک پہلو قرار دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہی صحابہ کو معلوم ہونا شروع ہو گیا اگر ہم اللہ کے رسول کو عام قبرستان میں دفن کریں گے تو یہ وبا پھیلے گی۔ اسی وجہ سے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ 4 دیواروں کے اندر ہم نے کیا ہے دفن کیا، کیوں؟ اگر ایسا نہ کرتے تو خضر چاچا جو نئے مسلمان ہوئے وہ قبروں کی طرف عبادت گاہ بنا لیتے۔ اللہ کے رسول کی قبر کبھی کھلی ہوئی نہیں تھی، بند تھی چاروں طرف سے، صحابہ نے پہلے ہی کر دیا تھا، معلوم تھا، اور اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا تھا کہ حفاظت کرو، میرا معاملہ کیا ہے دوسرے انبیاء کی طرح نہ ہو جانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ لوگوں دیکھو، عیسیٰ ابن مریم کی طرح مجھے بڑھانا چڑھانا نہیں ہے، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بناؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہی میری کیا ہے سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑا پوسٹ ہے، تو وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہو۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ لا تتخذوا قبر عیدا، میری قبر کو کیا ہے عیدگاہ نہ بناؤ،